قبر کیسی ہونی چاہیے، کتنی اونچی ہونی چاہیے اور اس کو کس طرح کی بنانی چاہیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور وان یعقد علیہ وان یبنى علیہ۔ یہ حدیث مسلم میں، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مشکات اور مسند احمد، بہت زیادہ احادیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبر بنانے، ان پر عمارت، گنبد وغیرہ بنانے سے منع کیا ہے۔ قبر باہر سے بھی کچی ہونی چاہیے اور اندر بھی قبر کے کچی اینٹیں لگانی چاہیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، عشرہ مبشرہ، بڑے عظیم کمانڈر ہیں۔ انہوں نے اپنے فوت ہونے کے قریب یہ وصیت کی کہ میرے لیے لاحد والی قبر بنانا اور مجھ پر کچی اینٹیں لگانا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں کیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الجنائز کے اندر ہے۔ اور قبر میں جو مٹی جو قبر سے نکلتی ہے وہی قبر کے اوپر لگانی چاہیے، زائد مٹی نہیں ڈالنی چاہیے۔ یاد رکھے کہ پکی قبر بنانا قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے۔ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری، ساری فقہوں کے اندر پکی قبر بنانے کو ناجائز کہا گیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ جتنی پکی قبریں ہیں ان کو گرا دو، تصاویر کو ختم کر دو، عام قبروں کے برابر کر دو۔ کہتے ہیں کہ میں تجھے اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، پکی قبروں کو گرا دیا جائے، عام قبروں کے برابر کر دیا جائے۔ یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت ہے، اور یہی تمام فقہ کے اندر فقہاء کرام کا اقوال ہے کہ قبر کو کچا رکھا جائے، اندر بھی کچی ہو اور باہر سے بھی کچی ہو۔ یہی مسنون طریقہ ہے اور یہی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ قبر ایک بالشت سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے جو عام قبروں سے نمایاں ہو جائے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاحد والی قبر بنائی گئی اور اس پر کچی اینٹیں نصب کی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زمین سے ایک بالشت جس کو پنجابی میں ایک گٹھ کہتے ہیں، اس چھنگلی والی چھوٹی انگلی کے کنارے سے لے کر اس انگوٹھے کے کنارے تک جو فاصلہ، اس کو ایک بالشت کہتے ہیں۔ ایک بالشت قبر یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی گئی تھی۔ آج بھی اگر آپ سعودی عرب چل جائیں، مکہ المکرمہ چلے جائیں، مدینہ المنورہ چلے جائیں، وہاں پر جا کر دیکھیں جنت البقیع کے اندر، جس کے بارے میں معروف ہے کہ وہاں پر 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قبریں ہیں، وہ ساری کی ساری کچی قبریں ہیں۔ باقی قبرستان کے اندر بھی وہاں پر آپ کو دیکھنے میں کوئی ایک بھی قبر پکی نہیں ملے گی۔ دربار مزار تو بڑی دور کی بات ہے، ایک قبر بھی وہاں پر پکی نہیں، ساری کی ساری کلہم کچی قبریں ہیں اور ایک بالشت سے زیادہ کوئی قبر نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی فرمان ہے اور آپ کے امتیوں کو بھی یہی چاہیے جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا دم بھرتے ہیں، کہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح کوہان والی قبر کو بنانا چاہیے۔ اور صحیح بخاری میں سفیان بن دینار التمار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو دیکھا، وہ اونٹ کی کوہان کی طرح تھی۔ اونٹ کی کوہان جس طرح اوپر کو اٹھی ہوتی ہے، بس بہت زیادہ اس کے اوپر مٹی نہیں ڈالنی، اس کو بہت زیادہ اونچا نہیں کرنا، بہت زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا، جس طرح آپ نے ویڈیوز کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی لمبے قبریں، جناب یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ کائنات کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی ایک پیغمبر کی بھی قبر با سند صحیح، کسی صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کر کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے، یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے۔ یہ صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو آپ باسند صحیح کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے۔ اسی طرح قبر کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے، السلسلہ سیاح کے اندر اور طبرانی اوسط کے اندر صحیح روایت ہے، تاکہ مٹی وغیرہ وہاں پر جم جائے۔ ہاں، قبر کے اندر اگر کنکریٹ وغیرہ ہے، کوئی پانی وغیرہ ہے، نمی وغیرہ ہے، تو اس کے اندر کوئی چادر یا صف وغیرہ بچھائی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں ثابت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سرخ چادر بچھائی گئی تھی۔